میرے گفتگو کا جو عنوان ہے، تقریر کا موضوع ہے، وہ ہے قربانی کی تاریخ اور اس کی اہمیت و فضیلت۔ قربانی کا عمل یہ بہت پرانا ہے، اس کی تاریخ بہت پرانی ہے، جتنی انسانی تاریخ پرانی ہے۔ یعنی آدم علیہ السلام کے زمانے میں قربانی کا عمل تھا، اور اس کے بعد ہر امت میں قربانی کا عمل رہا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس میں شرائط، احکامات، طریقہ کار یہ مختلف ہو، لیکن قربانی کا عمل رہا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورۃ الحج آیت نمبر 34 میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ۔ اللہ کہتے ہیں کہ ہر امت میں ہم نے قربانی کا عمل لازم کیا، یعنی قربانی کا عمل ہر امت میں لازم کیا کہ وہ مخصوص چوپاؤں پر اللہ کا نام پڑھیں، یعنی مطلب ذبح کرتے ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ ہر امت میں قربانی کا عمل رہا ہے، تو لہٰذا قربانی کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ جیسے میں نے آیت پڑھی، اس میں آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی قربانی کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، کہ اے پیغمبر کہ آپ لوگوں کو آدم کے 2 بیٹوں کا سچا واقعہ سنائیں۔ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، جب انہوں نے قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی قربانی اللہ نے قبول کی، فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، اور دوسرے سے اللہ نے قربانی قبول نہیں کی۔ یہ قربانی کا عمل، یہ قربانی کا واقعہ پیش کیوں آیا کہ حضرت آدم علیہ السلام آپ کی عمر 1000 سال تھی، اور حضرت آدم علیہ السلام کے جو بچے پیدا ہوتے تھے، ایک حمل میں جڑواں پیدا ہوتے تھے، بہن بھائی، یعنی ایک حمل میں بہن بھائی پیدا ہوتے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا سے گئے تو آپ کے بچوں کی تعداد 1000 کے قریب تھی، یعنی کثرت اولاد تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کو بڑھانا تھا، اس زمین پر آباد کرنا تھا۔ تو جب آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل اور قابیل یہ 2 بھائی تھے، تو نکاح کا مسئلہ یہ تھا اس شریعت میں، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں نکاح کا مسئلہ یہ تھا کہ اگر ایک بھائی ہے اس کے ساتھ یعنی بہن ہے، تو دوسری طرف کا بھائی اور بہن، یعنی ایک حمل میں بہن بھائی، پھر دوسرے حمل میں بہن بھائی، تو یہ جو بہن بھائی ہوتے ان کا آپس میں نکاح نہیں ہوتا تھا، بلکہ اس بھائی کا جو دوسرے حمل سے بہن ہوتی تھی اس کے ساتھ نکاح ہوتا تھا، یعنی ایک حمل میں بہن بھائی، دوسرے حمل میں بہن بھائی، تو اس بھائی کا اس بہن سے نکاح ہوتا تھا اور اس بہن کا اس بھائی سے نکاح ہوتا تھا۔ تو یہ اس شریعت میں یہ حکم تھا۔ تو قابیل کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی خوبصورت تھی، حابیل کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی وہ خوبصورت نہ تھی۔ تو قابیل چاہتا تھا کہ میرے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی میں اس سے نکاح کروں، لیکن شریعت میں ناجائز تھا۔ آدم علیہ السلام نے بڑا سمجھایا کہ یہ ناجائز ہے، لیکن وہ اصرار کرتا رہا۔
ادھر اس بہن کے ساتھ جو ادھر والا بھائی تھا حابیل، وہ بھی چاہتا تھا کہ میں اسی سے یعنی دوسری جس سے اس کا نکاح جائز تھا، جس سے ہو سکتا تھا کہ میں اسی سے نکاح کروں۔ اب دونوں میں چونکہ مسئلہ پیدا ہوا، قابیل کا مطالبہ ناجائز، حابیل کا مطالبہ جائز، تو یہ طریقہ اختیار ہوا کہ دونوں قربانی پیش کریں۔ دونوں کا کام الگ الگ تھا۔ حابیل اس کے جانوروں کے ریوڑ تھے، قابیل یہ گویا کسان تھا، زراعت پیشہ تھا۔ تو جب قربانی کی بات آئی تو حابیل نے سارے جانوروں میں جو ٹاپ کا جانور تھا، ایک مینڈھا، وہ اللہ کے لیے قربانی کے طور پر پیش کیا، اور قابیل یہ کسان تھا، اس نے ردی مال یعنی ردی فصل وہ اللہ کے راستے میں قربانی کے لیے پیش کی۔ اس زمانے میں یا پہلی شریعتوں میں قربانی کا طریقہ یہ تھا کہ قبولیت کا آسمان سے آگ آتی اور اس قربانی کو جلا کر راکھ کر دیتی تھی۔ تو آسمان سے آگ آئی تو حابیل کی قربانی قبول ہوئی، آگ نے جانور کو پکڑا۔ جو قابیل کی قربانی تھی وہ قبول نہ ہوئی، تو پہلے یہ فیصلہ ہوا تھا کہ جس کی قربانی قبول ہوئی وہی اس سے نکاح کرے گا، لہٰذا حابیل کی قربانی قبول ہوئی، نکاح کا حق اس کا تھا۔ قابیل وہ نفس کا بندہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اسی قربانی کے واقعے کو بیان کیا۔ تو میں نے کہا قربانی کی تاریخ اتنی پرانی ہے جتنی انسانی تاریخ پرانی ہے۔ تو سورہ مائدہ آیت نمبر 27 اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ کہ اے پیغمبر آپ انہیں آدم کے 2 بیٹوں کا سچا واقعہ بیان کریں۔ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا جب انہوں نے قربانی پیش کی، فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا تو ایک کی قربانی قبول ہو گئی، وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ دوسرے کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ تو جس کی قربانی قبول نہ ہوئی یعنی قابیل، اس نے کہا لَأَقْتُلَنَّكَ میں تجھے مار ڈالوں گا۔ تو حابیل نے جواب دیا انما یتقبل اللہ من المتقین کہ اللہ تو متقی لوگوں کی قربانی قبول کرتا ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، جن کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے۔ تو قربانی کی تاریخ تو بہت پرانی ہے، لیکن قربانی کو جو شہرت ملی، قربانی کو جو عظمت ملی، قربانی کو جو مقام ملا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قربانی سے ملا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ صافات میں آیت نمبر 100 سے لے کر آگے 105 106 تک کئی آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا ذکر ہے، اور یہ قربانی کوئی جانور کی نہیں تھی، یہ قربانی مال کی نہیں تھی، یہ قربانی دولت کی نہیں تھی، یہ قربانی اپنے بیٹے کو اللہ کے لیے ذبح کرنے کی قربانی تھی۔ جب ابراہیم علیہ السلام نمرود نے آگ میں ڈالا تھا، اللہ نے بچا لیا، اللہ نے حفاظت کی۔ اللہ فرماتے قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا کہ اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا۔ تو وہ اللہ، وہ ذات جس نے آگ میں جلانے کی تاثیر رکھی، وہ آگ سے جلانے کی تاثیر کو ختم بھی کر سکتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام زندہ نکلے تو آپ کے بھتیجے یا بھانجے جو بعد میں نبی بنے، حضرت لوط علیہ السلام، وہ یہ دیکھ کر ایمان لائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے وطن کو خیر آباد کہا۔ ابراہیم علیہ السلام کا وطن موجودہ عراق میں بابل سلطنت تھی، اور دریائے فرات کے قریب اور نامی گاؤں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی۔ تو آپ کا آبائی وطن عراق تھا، لیکن جب یہاں لوگ نہ مانے
تو آپ نے ہجرت کا ارادہ کیا، اور آیت نمبر 99 میں سورہ صافات میں ابراہیم علیہ السلام کی اس ہجرت کا ذکر ہے، وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، کہ میں تو اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، میرا رب مجھے ہدایت دے گا، میرا رب میرے بھلا کرے گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام، حضرت سارہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کزن تھی اور آپ کی بیوی تھی، وہ اور بھانجے یا بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام، آپ نکلتے ہیں عراق سے، جب مصر کے قریب گزر ہوتا ہے، بخاری شریف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث منقول ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ بیان کیا کہ جب مصر سے گزر رہے تھے تو مصر پر ایک جابر فرعون ظالم حکمران کی حکومت تھی، جب قافلے والے گزرتے تو وہ ان کی عورتوں کو پکڑ لیتا اور ان کے ساتھ زیادتی کیا کرتا تھا، لیکن جب کسی کی بہن ہوتی تو اس کو کچھ نہیں کہتا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں پتہ چلا تو اس نے بلوایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ تیرے ساتھ کون ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرے ساتھ بہن ہے، لیکن کون سی بہن؟ اسلامی بہن، کیونکہ بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود وضاحت کی۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام بادشاہ کی طرف سے ہو کر آئے تو حضرت سارہ کو کہنے لگے کہ اگر بادشاہ تجھ سے پوچھے تو دیکھ، دنیا میں ایک میں مسلمان ہوں، ایک تو مسلمان ہے، گویا اسلامی رشتہ ہے، تو تو کہنا میں بہن ہوں، مجھے جھٹلانا نہیں۔ تو حضرت سارہ گئی، اللہ تعالیٰ نے حضرت سارہ کو حسن عطا کیا تھا، بادشاہ نے جب دیکھا اس نے ہاتھ بڑھانا چاہا، اللہ نے اس کو زمین میں دھنسا دیا، منتیں کرنے لگا کہ خدا کے لیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے نکالے، میں دوبارہ کچھ نہیں کہوں گا۔ حضرت سارہ نے دعا کی، وہ بادشاہ زمین سے نکلا، پھر غلط نیت سے ہاتھ بڑھانے لگا، پھر اللہ نے دھنسا دیا، اور پھر کہنے لگا کہ اللہ سے دعا کریں، اب میں کچھ نہیں کروں گا۔ جب نکلا اپنے چوکیداروں کو بلایا، کہا کہ تم میرے پاس انسان لے کر آئے ہو یا شیطان لے کر آئے ہو؟ تو وہ لوگ جنات اور شیطان کو بڑا مقام دیتے تھے، تو اس نے ہاجرہ خاتون، مورخین لکھتے ہیں کہ شاید وہ بادشاہ کی بیٹی تھی، تو ہاجرہ حوالے کی سارہ کے، کیونکہ بادشاہ سمجھ گیا کہ یہ خاتون بڑے مقام والی ہے، تو ہاجرہ حوالے کی، یعنی حضرت ہاجرہ علیہ السلام، تو حضرت ہاجرہ حوالے کی سارہ کے خدمت کے لیے۔ جب حضرت سارہ آئیں تو ابراہیم علیہ السلام اللہ کی عبادت میں تھے، اور پوچھا سارہ کیا بنا؟ تو حضرت سارہ نے کہا کہ اللہ نے اس کافر کے مکر و فریب کو اسی پہ پلٹا دیا۔ یہ واقعہ بخاری شریف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ تو حضرت سارہ کی عمر بہت زیادہ ہو گئی تھی، بانجھ پن تھا، تو حضرت سارہ نے ہاجرہ ابراہیم علیہ السلام کے حوالے کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ سے نکاح کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دعائیں مانگتے رہے، 86 سال تک اولاد کی دعا مانگی، 86 سال تک، 86 ایئرز آپ دعائیں مانگتے رہے، 86 سال تک، رب حب لی من الصالحین، رب حب لی من الصالحین، اے میرے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما، نیک اولاد عطا فرما۔ نبی ہے، کب سے دعائیں مانگ رہا ہے؟ آج ہم دعائیں مانگ کے تھک جاتے ہیں، ایک ٹائم دعا مانگی بس سمجھا کہ بس اب ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ وہ تو نبی تھے، خلیل اللہ تھے، 86 سال تک دعائیں مانگتے رہے، نا امید نہیں ہوئے۔ جب نا امید نہیں ہوئے تو اللہ نے بھی پھر دکھایا کہ 86 سال کی عمر میں اللہ نے پہلا بیٹا عطا کیا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں مانگی، رب حب لی من الصالحین، اللہ نے دعا قبول کر لی۔ جب 86 سال کی عمر ہوئی، اللہ نے کیا کہا؟ فبشرناہ بغلام حلیم، کہ ہم نے اسے حوصلے والے بیٹے کی خوشخبری سنائی، حوصلے والا، صبر والا بیٹا دیا۔ تو اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ جب اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اسماعیل علیہ السلام مکہ میں ہیں، بیوی ہاجرہ مکہ میں ہے،
پچھلا واقعہ پچھلے جمعے میں بیان ہوا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذکر خیر میں، لیکن آج قربانی کی تاریخ بیان کرنی ہے۔ جب اسماعیل علیہ السلام کی عمر 13 سال ہوتی ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 99 ایئرز یعنی 99 سال ہوتی ہے، اتنا بڑھاپا، لیکن ایک بہت بڑا امتحان کھڑا ہے سر پہ، بہت بڑی قربانی کھڑی ہے، اور وہ قربانی کیا، وہ امتحان کیا؟ سورہ صافات کو پڑھیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا، اور خواب آیا کیا کہا؟ بیٹے سے کہا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے، میں خواب میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تیرا کیا خیال ہے؟ 3 دن مسلسل خواب آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، یعنی 3 راتیں۔ کون سی راتیں تھیں؟ ذوالحجہ کی 3 راتیں، 8ویں ذوالحجہ، 9ویں ذی الحجہ اور 10ویں ذی الحجہ۔ 8ویں ذی الحجہ کو کہا جاتا ہے یوم الترویہ، 9 ذی الحجہ کو کہا جاتا ہے یوم عرفہ، 10 ذی الحجہ کو کہا جاتا ہے یوم النحر۔ یہ نام ویسے نہیں پڑ گئے، اس کے پیچھے ہسٹری ہے، ایک تاریخ ہے، وہ تاریخ ابراہیم علیہ السلام کے خواب کی تاریخ ہے۔ 8ویں ذی الحجہ کو جب خواب نظر آیا نا، وہ خواب کیا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، چھری چلا رہا ہوں، یہ خواب دیکھا۔ اب اگلے دن شک ہوا کہ پتہ نہیں یہ خواب تھا یا وسوسہ تھا، کیونکہ اگر خواب ہے تو یاد رکھیں نبی کا خواب اللہ کی وحی ہوتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حدیث میں آتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا معاشر الانبیاء، کہ ہم جو انبیاء کی جماعت ہیں تو ہماری آنکھیں تو سوتی ہیں، ہمارے دل جاگ رہے ہوتے ہیں، تو لہٰذا جس طرح بیداری میں نبی پر وحی آتی ہے، اسی طرح سوتے ہوئے بھی نبی پر اللہ کی وحی آتی ہے، کیونکہ دل جاگ رہا ہوتا ہے۔ اب شک پڑا، توجہ چاہتا ہوں، یوم الترویہ کا معنی سمجھانا چاہتا ہوں۔ شک پڑا کہ پتہ نہیں خواب ہے یا وسوسہ ہے، تو شک کو عربی میں کہتے ہیں ترویہ، شک کرنا، اس وجہ سے اس کا نام پڑ گیا یوم الترویہ۔ اگلی رات پھر خواب آیا، وہی خواب کہ آپ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، وہی خواب آیا، تو اگلے دن پہچان لیا کہ واقعی یہ خواب ہے اور رب کا حکم ہے، تو لہٰذا پہچاننے کو کیا کہتے ہیں؟ معرفت، عین رافہ، عرفہ، عرف، عروف، یہ اس کا معنی ہوتا ہے پہچاننا۔ اس وجہ سے 9 ذی الحجہ کا نام ہے یوم عرفہ، اور میدان عرفات اسی وجہ سے کہ وہاں پہ وقوف ہوتا ہے، ٹھہرا جاتا ہے، جس کو یوم عرفہ کہتے ہیں، اور یہی اصل حج کا دن ہے۔ مین جو رکن ہے حج کا وہ عرفہ ہے، میدان عرفات میں وقوف یہ سب سے بڑا اور مین رکن ہے حج کے عمل کا۔ پھر تیسری رات خواب آیا، تو اگلے دن پھر آپ تیار ہوئے، آپ نے قربانی کا عمل کیا، اس وجہ سے اس دن کا نام ہے یوم النحر، اور نحر کہتے ہیں قربانی کرنے کو، نحر قربانی کا نام ہے، اس وجہ سے نام پڑ گیا یوم النحر۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، تو خواب دیکھنے کے بعد اب بیٹے سے پوچھتے ہیں، قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہا بیٹے میں خواب دیکھ رہا ہوں، خواب میں کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیرا کیا خیال ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے سے مشورہ کیوں لیا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ توجہ چاہتا ہوں، بڑی اہم بات کہنے جا رہا ہوں، ایک اہم اسلامک پوائنٹ آپ کے ذہن میں ڈالنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ انبیاء کا یہ طریقہ ہے، انبیاء کا یہ طریقہ رہا کہ دین کے کسی حکم پر عمل کرنے کے لیے وہ سب سے آسان رستہ چنتے ہیں۔ توجہ ہے، دین کے کسی حکم پر عمل کرنے کے لیے سب سے آسان رستہ چنتے ہیں، لیکن اگر آسان رستہ نہ ملے
تو دین پہ تو عمل کرنا ضروری ہے، پھر انبیاء مشکل سے مشکل رستے پہ بھی چلتے ہیں، لیکن چوائس آسان رستہ۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو رستوں میں سے آسان رستے کا انتخاب کرتے تھے۔ میں اس کی دو مثالوں سے وضاحت کر دوں۔ نمبر 1، پہلی مثال یہ ہے، مثلا سردی کا زمانہ ہے، صبح کے ٹائم آپ اٹھے، اللہ کی توفیق سے آپ جاگے، آپ نے صبح کی نماز پڑھنی ہے۔ اب صبح کی نماز کے لیے ظاہر ہے آپ نے وضو کرنا ہے۔ اب 2 پانی موجود ہیں، گرم پانی بھی موجود، ٹھنڈا پانی بھی موجود۔ اب انبیاء کا طریقہ کیا ہے؟ گرم پانی سے وضو کرنا، آسان راستہ اختیار کرنا۔ یہ ہمارے دین کو نا یہ صوفیوں نے بگاڑ دیا ہے، ان جاہلوں نے ہمارے دین کو بگاڑ دیا جن جاہلوں کے پاس دین کا ذرا بھی علم نہیں ہے۔ تو لہٰذا انبیاء کا طریقہ آسان راستہ اختیار کرنا۔ دوسری مثال سے وضاحت کروں، آپ دین کا کام کر رہے ہیں، دین کے کام کے لیے آپ کو سفر کرنا ہے۔ اب سفر کے 2 راستے ہیں، ایک ہے مشکل راستہ، ایک ہے آسان راستہ۔ آسان راستہ اللہ نے آپ کو استطاعت دی، آپ اپنی گاڑی پہ جا سکتے ہیں، اللہ نے آپ کو استطاعت دی، آپ اعلیٰ سے اعلیٰ سروس، اعلیٰ سے اعلیٰ بس پہ سوار ہو سکتے ہیں۔ دوسری طرف عام بس ہے یا پیدل جانا ہے۔ انبیاء کا کون سا طریقہ؟ انبیاء کی سنت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ کہ اگر آپ کو استطاعت ہے آپ اپنی گاڑی استعمال کریں یا اچھے سے اچھے بس استعمال کریں، آسان راستہ۔ لیکن اگر آسان راستہ نہیں تو پھر دین پہ تو چلنا ہے، پھر مشکل سے مشکل راستے پہ چلنا ہے۔ یہ انبیاء کا طریقہ ہے۔ تو لہٰذا اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کر سکتے تھے اس طرح، اپنے بیٹے کو بغیر بتائے لے جاتے، ذبح کرتے، لیکن بڑا مشکل مرحلہ تھا۔ آسان راستہ اختیار کیا کہ پہلے بیٹے کا جائزہ لیا جائے، بیٹے کا جائزہ لیا جائے، بیٹے کے سامنے بات رکھی جائے، اگر تو بیٹے کے دل میں کچھ شکوک و شبہات ہوں دور کیے جائیں، اور اگر بیٹے کے دل کے جذبات ہوں تو اس کی تائید کی جائے، اس کو ثابت قدم رکھا جائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب اسماعیل علیہ السلام کے سامنے اپنا خواب رکھا تو آگے بیٹا کیا جواب دیتا ہے؟ قربان جاؤں ایسے بیٹے پر۔ بیٹا کہتا ہے یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، کہ ابا جان آپ کر گزریے جو آپ کو رب کا حکم ہے، کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچپن میں ہی کتنا علم دے دیا تھا۔ الفاظ پہ غور کرنا، باپ خواب بیان کر رہا ہے، بیٹا کہہ رہے ابا جان جو رب کا حکم ہے اس کو کر گزریے۔ مطلب ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی پتا تھا کہ نبی کا خواب اللہ کی وحی ہوتا ہے۔ قربانی کے لیے تیار ہو گئے، اپنی گردن پہ چھرا چلوانے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن کوئی دعویٰ نہیں، کوئی بڑائی نہیں۔ الفاظ پہ غور کریں، ہمارے لیے بڑا سبق ہے۔ کوئی دعویٰ نہیں، اتنا بڑا عمل، اتنی بڑی قربانی کہ اپنے گردن کو کٹوانا ہے اللہ کے راستے میں، اللہ کے لیے، لیکن الفاظ اتنے عاجزانہ۔ کیا کہتے ہیں؟ انشاءاللہ من الصابرین، ابا جان اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے۔ کیا مطلب؟ میرا کوئی کمال نہیں، اللہ کی توفیق سے میں قربانی دوں گا، میرا کوئی کمال نہیں۔ آج ہم چھوٹا سا عمل کر لیں، ہوا ہمارے اندر اتنی بھر جاتی ہے بس بندہ کے آسمان پہ سر لگنے والا ہے۔ کوئی بھی چھوٹا سا نیک عمل کریں، ہمارے اندر تکبر بھر جاتا ہے، غرور بھر جاتا ہے، اور نبی کا بیٹا نبی، اتنا بڑا عمل، لیکن عاجزی دیکھیے انتہا درجے کی کہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ کے حکم سے ہوا ہے۔
اس لیے یہاں سے مسئلہ معلوم ہوا کہ اگر اپنے آپ پر مکمل اعتماد ہو تب بھی معاملے کو اللہ کے حوالے کرنا چاہیے کہ اللہ کے حکم سے، اللہ کی مشیت سے، اللہ کی مرضی سے یہ کام ہوگا، میرے بس کی بات نہیں ہے۔ اور اس کے بعد پھر کیا کہا؟ من الصابرین، کیا الفاظ استعمال کیے، قرآن کی آیت بن گئے۔ یہ نہیں کہا، توجہ چاہتا ہوں، یہ نہیں کہا کہ میں صبر کرنے والا ہوں، یہ کہا کہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ کیا مطلب؟ کہ صرف میں اکیلا قربانی دینے والا نہیں ہوں، اللہ کے اور بھی بہت سے بندے ہیں جو اللہ کے لیے قربانیاں پیش کرتے ہیں۔ اب جب بیٹا تیار ہو گیا، ابراہیم علیہ السلام لے کر گئے، ایک جگہ گئے۔ اب شیطان کو تو بڑی تکلیف تھی کہ اللہ کا حکم پورا ہو رہا ہے، ایک جگہ آ کے ابراہیم کو روکتے ہیں، ابراہیم 7 کنکریاں مارتے ہیں۔ آج وہاں جمر عقبہ موجود، 3 جمرات ہیں جہاں شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں، تو یہاں پہ کنکریاں ابراہیم علیہ السلام نے ماری تھی۔ شیطان بہکانے لگا، پھر آگے گئے، پھر اور شکل میں آ گیا روکنے کے لیے، پھر ابراہیم علیہ السلام نے 7 کنکریاں ماری، دفع ہو گیا، پھر تیسری دفعہ پھر آیا، پھر ابراہیم علیہ السلام نے 7 کنکریاں ماری۔ آج اسی عمل کی یاد تازہ ہوتی ہے، کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ لیکن بات وہی ہے، چونکہ ہم دین کا علم حاصل نہیں کرتے، حج اور عمرے کے لیے جاتے ہیں، تو علماء سے تو ہم نے پوچھنا نہیں ہوتا، تجربہ کار علماء سے۔ یاد رکھیں، ایک ماہر عالم ہوگا، لیکن اگر اس نے حج اور عمرہ نہیں کیا ہوا تو اس کو بھی اتنے مسائل یاد نہیں ہوں گے جتنا اس عالم کو جس کو اللہ نے حج اور عمرے کی توفیق دی ہو۔ تو وہاں پہ کتنی ویڈیوز آتی ہیں، یقین کرو بندہ ہنستا بھی ہے اور دل روتا بھی ہے۔ وہ ایک بابا جی کی میں نے ویڈیو دیکھی، وہ دور سے بھاگ کے آتا ہے اور بھاگتے بھاگتے زور سے مارتا ہے، کوئی جوتے مار رہا ہے۔ بھائی اس سے یہ عمل ادا نہیں ہوتا، بڑے بڑے اینٹیں مارنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ شیطان کو جو تکلیف ہوتی ہے نا، وہ چھوٹی سی کنکری سے ہوتی ہے، جو ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور مارنے کا طریقہ بھی علماء سے سیکھنا چاہیے۔ ایک لطیفہ کسی نے سنایا کہ حاجی واپس آ رہے تھے نا، جہاز میں بیٹھے تھے، تو ظاہر ہے یہ عمل اتنا ہے کہ شیطان وہاں لڑواتا بھی، یاد رکھیں وہاں بڑا غصہ آتا ہے، جو میں نے سنا ہے حجاج کرام سے، لڑائی جھگڑا وہاں خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ کیوں خطرہ زیادہ ہوتا ہے؟ کہ یہ عمل جتنا اللہ کو پیار ہے، شیطان کو اس عمل سے اتنی زیادہ تکلیف ہوتی ہے، پھر شیطان لڑواتا ہے۔ تو جہاز میں حاجیوں کی لڑائی ہو گئی، تو ایک بابا جی بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے شکر ہے میں نے شیطان کو کنکریاں نہیں ماری، ورنہ میں بھی لڑ رہا ہوتا۔ تو یہ ہماری جہالت دیکھیں، ہماری جہالت کا اندازہ دیکھیں۔ تو بہرحال اب ابراہیم علیہ السلام قربانی کے لیے بیٹے کو پیش کرتے ہیں۔ کیسے پیش کرتے ہیں؟ اللہ کیا کہتے ہیں؟ فلما اسلما، جب باپ بیٹا اللہ کے حکم کے آگے جھک گئے، وتلہ للجبین، اور باپ نے بیٹے کو کروٹ کے بل لٹا دیا۔ یہ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ الٹا لٹا دیا، نہیں، کروٹ کے بل، کیونکہ عربی میں جبین کہتے ہیں ماتھے کے کناروں کو، سامنے کو جبہہ کہتے ہیں، اور اللہ کہہ رہے وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ، جبین زمین پہ لگ رہی تھی، گویا کروٹ کے بل لٹایا۔ پہلے سیدھا لٹایا تھا، چھری چلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے نیچے پیتل کا، تانبے کا ٹکڑا رکھ دیا، چھری نہیں چلتی۔ بیٹا کیا کہتے ہیں؟ ابا جان مجھے کروٹ کے بل لٹا دیں، کیونکہ میرا چہرہ آپ کے سامنے ہے۔ تو شفقت پدری سے، باپ کی شفقت سے آپ کے ہاتھوں میں طاقت کم ہو جاتی ہے، چھری نہیں چلتی، اس لیے مجھے سائیڈ کے بل لٹا دیں۔ اب 99 سالہ بوڑھا باپ ہے، 86 سال کی عمر میں بیٹا ملتا ہے، دعائیں مانگ مانگ کر بیٹا ملتا ہے، اور بیٹا بھی کون سا کہ جب 13 سال کی عمر ہوتی ہے، مددگار بننے والا ہوتا ہے، اس وقت اتنی بڑی قربانی۔ اور پھر بیٹے کے الفاظ تاریخ میں نقش ہیں۔ جب اسماعیل علیہ السلام کو لٹاتے ہیں تو اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں ابا جان میری قمیض نکال لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کفن کی ضرورت پڑے تو میری سفید قمیض کفن بنے گی۔ ابا جان اپنے کپڑوں کو سمیٹ لینا، کہیں میرے خون کے چھینٹے آپ کے کپڑوں پہ پڑیں گے تو میرے ثواب میں کمی ہو جائے گی۔
اور وہ خون کے قطرے میری والدہ دیکھے گی، اس سے برداشت نہیں ہوگا۔ ابا جان اپنی قمیص کو سمیٹ لینا، ابا جان اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لینا، کہیں ایسا نہ ہو شفقت پدری کی وجہ سے اللہ کے حکم کے ماننے میں کمی واقع نہ ہو جائے۔ اب یہ الفاظ باپ کے دل پر بجلی بن کر گر رہے تھے، لیکن اللہ کا حکم تھا۔ اللہ کی محبت کے آگے ساری محبتیں قربان، سب کچھ قربان۔ یہ انبیاء کا طریقہ، یہ صحابہ کا طریقہ، یہ اہل بیت کا طریقہ ہے کہ اللہ کی محبت پہ ساری محبتیں بندہ قربان کر دے۔ اب وہ قربانی پیش کی اللہ تعالیٰ نے بعد میں آنے والوں کے لیے، اور پھر جب چھری چلانے لگے نا، اب چھری چل نہیں رہی، اچانک آواز آئی وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے آواز دی اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، آپ نے خواب سچ کر دکھلایا۔ جنت سے مینڈھا آیا، جبریل علیہ السلام لے کر آئے اور اس مینڈھے کو ذبح کیا گیا، اور آج تک قربانی کا یہ عمل رہا اور امتوں میں رہا۔ اس لیے قربانی کا عمل واجب ہے اور ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اس لیے صحابہ نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیغمبر یہ قربانی کیا ہے؟ کہا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو کہا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر اس قربانی کے عمل میں ہمارے لیے کیا ثواب ہے؟ کہا بکل شعرۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے ایک نیکی۔ صحابہ بڑے حیران ہوئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو مینڈھا ہوتا ہے، دمبا ہوتا ہے، اس کی تو اون ہوتی ہے، اس میں تو پتہ نہیں لاکھوں بال ہوں گے۔ تو آپ نے فرمایا بکل شعرۃ من الصوف حسنہ، اگر اونی جانور بھی ہے تو ایک ایک بال کے بدلے تمہیں ایک ایک نیکی ملے گی۔ تو لہٰذا قربانی کا عمل واجب ہے۔ کیسے واجب ہے؟ سورہ کوثر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ تو حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو صحابہ کے شاگرد ہیں، صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں، تو قرآن کی تشریح وہی معتبر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، نبی سے صحابہ نے لی، صحابہ سے تابعین نے لی، تو تابعین کہہ رہے ہیں، امام حسن بصری کہہ رہے ہیں فصلی لربک سے عید کی نماز مراد ہے، اور ونہر سے قربانی مراد ہے۔ عید کی نماز بھی واجب اور قربانی بھی واجب ہے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ من کان لہ سعہ فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، کہا کہ جس کو قربانی کی وسعت ہے، جو قربانی کر سکتا ہے اور اس نے قربانی نہیں کی، وہ ہماری عیدگاہ میں بھی نہ آئے، اسے حق نہیں ہے عید کی نماز پڑھنے کا۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کا اظہار کیا ہے، اور غصے کا اظہار واجب عمل کے چھوڑنے پہ ہوتا ہے، تو معلوم ہوا کہ قربانی کا عمل واجب ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے، ایک صحابی کہتے ہیں مخنف بن سلیم کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے، ابو داؤد شریف میں یہ حدیث موجود ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہر گھرانے پر ہر سال قربانی ہے، اور عتیرہ کی قربانی بھی ہے۔ شروع اسلام میں رجب کے مہینے میں عتیرہ کی قربانی ہوتی تھی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کر دیا، وہ منسوخ ہو گئی۔ اب صرف عید الاضحیٰ کے دن جو قربانی ہوتی ہے وہی قربانی واجب ہے۔ اسی طرح وجوب کی دلیل ایک اور حدیث بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے عید الاضحیٰ کے دن عید کی نماز پڑھنے سے پہلے قربانی کر لی تو گویا اس کی قربانی نہیں ہوئی، اس کی قربانی نہیں ہوئی، اس کی جگہ عید کی نماز پڑھنے کے بعد دوبارہ قربانی کرے۔ اس سے معلوم ہو کہ قربانی واجب ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک اور مسئلہ بھی سن لیں، ایک اور مسئلہ بھی، اگر پورے شہر میں
کسی جگہ عید کی نماز ہو جائے ایک دفعہ تو پھر باقی لوگ قربانی کر سکتے ہیں، چاہے انہوں نے عید کی نماز نہ پڑھی ہو۔ لیکن اگر پورے شہر میں عید کی نماز نہیں پڑھی گئی اور کسی نے صبح صبح جلدی قربانی کر لی، اس کی قربانی نہیں ہوئی، اور فرمایا فَلْيُعِدْ مَكَانَهَا أُخْرَى، اس کی جگہ دوسری قربانی کرے، معلوم ہوا کہ قربانی کا عمل واجب ہے، واجب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لازم قرار دیا۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے، ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ نماز پڑھنے سے پہلے قربانی کر دی۔ آپ نے فرمایا وہ تو نے گوشت کھایا ہے، وہ قربانی نہیں ہے، قربانی نماز کے بعد ہے، دوبارہ کر۔ تو یہ دوبارہ کا حکم دینا یہ واجب میں ہوتا ہے، قضا واجب کی ہوتی ہے، قضا سنت اور نفل کی نہیں ہوتی، قضا واجب اور فرض کی ہوتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ قربانی کا عمل واجب ہے، تو لہذا قربانی ہر صاحب نصاب پہ واجب ہے۔ صاحب نصاب کون ہے؟ دیکھیں، زکوٰۃ کا نصاب الگ ہے، صدقہ فطر اور قربانی کا نصاب الگ ہے۔ زکوٰۃ کا نصاب، زکوٰۃ صرف 4 مالوں پہ فرض ہوتی ہے۔ نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 نقدی، نمبر 4 مال تجارت۔ صرف سونے کا نصاب 7.5 تولے، صرف چاندی کا نصاب 52.5 تولے، مال تجارت اور نقدی 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر، اور قربانی اور صدقہ فطر کا نصاب اس کے ساتھ ساتھ، یعنی کسی کے پاس سونا ہے، چاندی ہے، نقدی ہے، مال تجارت ہے، اگر یہ چیزیں نہیں ہیں لیکن ضرورت سے زائد مال، توجہ رکھنا، ضرورت سے زائد مال اگر اس کی مالیت 52.5 تولے چاندی کے برابر ہوئی تو ایسے آدمی پر صدقہ فطر بھی واجب ہے، ایسے آدمی پر قربانی بھی واجب ہے۔ بعض دفعہ پوچھا جاتا ہے، پچھلے دنوں میرے پاس ایک مسئلہ آیا کہ جی ہم نے بچی کے لیے سونا رکھا ہوا ہے، بچے کے لیے شادی کے لیے سونا رکھا ہوا ہے، کیا بچی پر زکوٰۃ یا قربانی ہے یا بچے پر زکوٰۃ یا قربانی ہے؟ تو مسئلہ سن لیں، اگر تو سونے کا مالک بنا دیا بچی کو، پھر تو بچی پر دیکھا جائے گا نصاب پورا ہے تو قربانی بھی واجب ہوگی، زکوٰۃ بھی۔ اب بچے کو دیکھا جائے گا، اگر بچے کو مالک بنا دیا تو لہٰذا بچے پر قربانی اور زکوٰۃ ہوگی، لیکن مالک نہ بنایا، جیسے عام طور پر رواج ہے کہ بچی کے حصے کا سونا رکھ دیتے ہیں، بھئی یہ شادی ہوگی تو دیں گے، لیکن مالک والدین ہوتے ہیں، بچے کے حصے کا سونا رکھ دیا اور مالک والدین، تو پھر بچی اور بچے پر زکوٰۃ اور قربانی واجب نہیں بلکہ والدین پر ہوگی، ان کے نصاب کو دیکھا جائے گا۔ آج عام طور پر ایک بہت بڑی کمزوری ہوتی ہے، گھر کے کئی افراد پر قربانی واجب ہوتی ہے لیکن پورے گھرانے کی طرف سے ایک جانور لیا جاتا ہے، کوئی متعین نہیں کہ کس کی طرف سے ہے، کسی کی طرف سے قربانی نہیں ہوتی، وہ گوشت ہے، وہ ضائع ہو گیا، پورا گھرانہ گنہگار ہوگا۔ لہذا دیکھا جائے، اللہ کے لیے قربانی دے رہے ہیں نا، اللہ کے لیے کر رہے ہیں قربانی کا عمل۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو قربانی کا جانور ذبح کرتے ہیں، یہ قربانی کا جانور اپنے اون کے ساتھ، اپنے کھروں کے ساتھ، اپنے سینگوں کے ساتھ، اپنی ہڈیوں کے ساتھ آئے گا اور قربانی کرنے والے کے نام اعمال میں اس کو تولا جائے گا۔ قربانی کا عمل اتنا پیارا ہے اللہ کو، حدیث میں آتا ہے کہ جب تم جانور ذبح کرتے ہو، ابھی خون کا قطرہ زمین پر نہیں گرتا، اللہ اس سے پہلے قبول کر لیتا ہے، اللہ اس سے پہلے قبول کر لیتا ہے۔ قربانی کا عمل اتنا اللہ کو پسند ہے، عید الاضحیٰ کے دن حدیث میں آیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو کوئی خرچ اتنا پسند نہیں جتنا قربانی کے دن جانور پہ خرچ کرنا اللہ کو پسند ہے۔ آپ عید الاضحیٰ والے دن کروڑ روپے بیواؤں پہ، یتیموں پہ لگا دیں، قربانی نہیں کی کک ثواب نہیں ملے گا، آپ گناہگار ہوں گے، کیونکہ عبادت کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جس وقت اللہ کا جو حکم ہو
اس حکم پہ عمل کرنا یہی عبادت ہے، اپنی مرضی کرنا یہ کوئی عبادت نہیں ہے۔ آج دیکھا جاتا ہے اللہ نے بڑا صلاحیت دی، اللہ نے پیسہ دیا، اللہ نے دولت دی، لیکن جب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بات آتی ہے دل مٹھی میں آ جاتے، گویا بس ابھی بیچارہ مرے گا ٹیکس سے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے، ناراض نہ ہونا، میں کھری باتیں کر رہا ہوں۔ باقی فضولیات پہ خرچ کریں گے، بڑا لگائیں گے، اللہ کے راستے میں ہمیں موت آتی ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں، ہمارا کام وہی آئے گا جو اللہ کے راستے میں خرچ ہوگا، باقی تو ضائع۔ قیامت والے دن جواب دینا ہوگا، کہاں خرچ کیا؟ یہاں سے نہیں جا پائے گا، پھینٹی لگے گی قیامت والے دن جو اللہ کے راستے سے علاوہ ہٹ کے ہم نے فضولیات پہ خرچ کیا۔ ایک میرے دوست بتا رہے تھے، ایک بڑا زمیندار وہ کہنے لگا، میرے پاس آیا، کہتے ہیں کہ جی مجھے بچڑا دلوا دیں۔ آپ بھی حیران ہوں گے، جو صاحب دل ہیں، جن کے دلوں میں اللہ کی محبت، جن کے دلوں میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا جذبہ ہے، یقین کرو وہ بڑے حیران ہوں گے، اور جن کے دلوں میں جذبہ نہیں ان کو کوئی حیرانگی نہیں ہوگی۔ وہ کہنے لگا کہ جی مجھے بچڑا دلوا دیں، لیکن ہو 40-45 ہزار کا، یہ بچڑا لینا ہے یا دمبا لینا ہے؟ اس نے کہا اللہ سے ڈر، وہ بے تکلف تھا، اللہ نے تجھے، اس کے نا میرے خیال 200 ایکڑ زمین تھی، 100 ایکڑ سے بھی زیادہ زمین یا 200 ایکڑ تھی، کہ اللہ نے تجھے اتنا مال دیا ہے اور تو 45 ہزار کا بچڑا لیتے، کوئی اللہ سے شرم کر، 2 لاکھ کا کوئی بچڑا لے، کیونکہ قربانی دیکھو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، تم قربانی کرتے ہو، اللہ کو خون نہیں پہنچتا، اللہ کو گوشت نہیں پہنچتا، اللہ کو تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے کہ تم اللہ کی محبت میں کتنا پیسہ قربان کر رہے ہو، یہ چیزیں اصل اللہ کے ہاں پہنچتی ہے۔ اللہ کو تمہارے گوشت کی ضرورت نہیں، خون کی ضرورت نہیں، تو پھر اس طرح کی قربانی وہ گوشت والی ہوئی نا، دل پکڑ کے بھئی ایویں گزارا ہو جائے، پھر جہنم میں بھی، پھر وہاں بھی ایسی سائیڈ پہ لگایا جائے گا، ایسی سائیڈ پہ اللہ معاف کرے۔ تو لہذا جس کو اللہ نے استطاعت دی ہے، جو صاحب نصاب ہے، کھل کر اچھے سے اچھا جانور اللہ کے راستے میں قربان کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی قربانیاں کی؟ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ قربان کیے، 100 اونٹ قربانی کے کیے، 63 اونٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے نہر کیے، اور باقی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ذمہ لگا دیا۔ امت کی طرف سے بھی قربانی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک حدیث میں آتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، توجہ چاہتا ہوں، 2 مینڈے خریدے، چت کبرے اور خسی مینڈے، اعلیٰ موٹے تازے، ایک فرمایا یہ میری امت کی طرف سے، اور فرمایا دوسرا میری اور میرے گھر والوں کی طرف سے قربانی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو 100 اونٹ قربانی کر رہے ہیں، اور یہاں 200 ایکڑ کا مالک 45 ہزار کا بیل لیتا ہے، پھر وہ بیل بھی ایسے ہی ہوگا، وہ پھر وہاں تو سواری بننی ہے نا۔ حدیث میں آتے ہیں کہ صراط پہ یہ قربانیاں تمہاری سواری بنیں گی، تو پھر قربان کمزور سواری ہو تو پھر اللہ مہربانی فرمائے۔ تو اللہ تعالی ہمیں سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب یوٹیوب چینل مفتی زبیر والد۔